الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ معزز سامعین کرام، لیلۃ القدر کے فضائل پر باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے لیلۃ القدر کی تعیین اور علامات۔ کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر فی العشر البواقی من قامہن ابتغاء حسبتہن فإن اللہ یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر وہی لیلۃ وتر 9 او 7 او 5 او 3 او آخر لیلہ، یعنی لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے۔ جو شخص ان راتوں کو حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طاق راتوں یعنی 9ویں، 7ویں، 5ویں، تیسری راتوں میں سے کوئی ایک رات یا آخری رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، لیلۃ القدر کی کچھ نشانیوں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے: ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجہ کأن فیہا قمرا ساطعا ساکنۃ ساجیۃ لا برد فیہا ولا حر ولا یحل لکوکب ان یرمى به فیہا حتی تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ۔ بلا شبہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ یہ بالکل صاف ہوتی ہے، گویا چاند اس میں چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ اس میں سردی زیادہ ہوتی ہے اور نہ گرمی۔ اس میں رات بھر کوئی ستارہ ٹوٹ کر نہیں گرتا، اور بے شک اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج بالکل صاف ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور شیطان کے لیے جائز نہیں کہ اس دن اس کے ساتھ نکلے۔ اس کی سند حسن ہے، اس کے متن میں غرابت اور بعض الفاظ میں نکارت ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 324 پر، اور کچھ اس میں قوسین کے الفاظ ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں نہیں ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے لیلۃ القدر کی نشانیاں بتلائی۔ کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے بالکل چاندنی رات ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، ان میں ستارے نہیں ٹوٹتے، نہ بہت زیادہ سردی اور نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس کے صبح کو سورج جب نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، اس کے ریسز بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی، بالکل چاند کی طرح ہوتا ہے، اور شیطان اس کے ساتھ نہیں نکلتا۔ یہ سب نشانیاں ہیں، کچھ اس میں سے صحیح بھی ہیں، بعض میں کچھ کلام بھی کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک باب کا عنوان اس طرح قائم فرمایا ہے کہ اس بات کا بیان کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور پھر اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا، اور میں اس وقت سن رہا تھا تو آپ نے فرمایا: ہی فی کل رمضان، یہ رات ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کے سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ہاں، البتہ امام ابو داؤد نے یہ فرمایا ہے کہ اسے شعبہ اور سفیان نے ابو اسحاق بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موقوفاً روایت کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1387۔ بعض لوگوں کا خیال یوں بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ پورے رمضان میں کوئی ایک رات ہے، ایسا بھی کہنے والے ہیں۔ جیسے کہا گیا لیلۃ القدر
آخری عشرے میں سے کسی رات میں ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نے کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ایسے بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ لیلۃ القدر پورے رمضان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس سے بھی آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، جیسا کہ کل کے حدیث میں بات پیش کی گئی، تو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے اعتکاف کیا۔ لیکن بہت سے اہل علم نے اس طرح بھی کہا کہ لیلۃ القدر پورے سال میں آیا کرتی۔ امام احمد نے زر سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو المنذر، آپ کے بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں جو شخص سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، انہیں یہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان کی ایک رات ہے اور یہ 27ویں رات ہے۔ اور پھر انہوں نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی، تو میں نے عرض کی آپ اسے کس طرح معلوم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس علامت سے یا نشانی کے ساتھ جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ تو اس طرح سے بعض اہل علم نے صحابہ کرام سے اس طرح بھی نقل کیا کہ پورے سال میں لیلۃ القدر ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ جفت راتوں میں بھی آ سکتی۔ اس کے لیے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے عربی لغت کے اعتبار سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے اقوال ہیں تمام کے تمام اقوال جو ہے درست نہیں ہیں۔ سب سے راجح قول جو ہے یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے رمضان کے طاق راتوں میں آیا کرتی، یہی راجح قول ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک کتاب ہے مشکات شریف کی شرح مرآت المصابیح کے نام پر، انہوں نے 7ویں جلد میں کتاب الصوم لیلۃ القدر کے باب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک راجح قول لیلۃ القدر کے سلسلے میں یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یہی راجح قول ہے۔ باقی اقوال تو بہت سارے ہیں لیکن تمام اقوال تو درست نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس طرح بھی کہا گیا کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، کہ اس رات زمین میں فرشتے کنکریوں کے تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے بیان کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، لیکن اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں۔ تو اس طرح لیلۃ القدر کی بعض نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں مستحب یہ ہے کہ تمام اوقات میں کثرت سے دعا کی جائے، خصوصاً رمضان میں، پھر رمضان کے آخری عشرے بالخصوص اس کی طاق راتوں میں تو بے حد کثرت سے دعا کی جائے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کی جائے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ مجھے معاف فرما دے۔ جیسا کہ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کرو اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ مجھے معاف فرما دے۔ اسے امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں ان کو ہم قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ محض اقوال کی بنیاد پر لیلۃ القدر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور اس میں جد و جہد کرو پانے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور یہ کہنا کہ لیلۃ القدر کوئی طاق راتوں میں پانے کے لیے جو 5 راتیں ہیں اس میں بھی کوشش کرے تو بھی نہیں مل سکتی اس کو،
بلکہ اس کو چاہیے کہ پورے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ تو ایسے اقوال ضرور ہیں، لیکن یہ اقوال اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اقوال تو ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین آئے ہیں اس سلسلے میں بہت سارے ملتے ہیں، لیکن ان میں جو راجح مسلک ہوتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے اور اسی کو لوگوں کو بتانا چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو لوگ نہیں جانتے اور ان کے علم میں لا کر انہیں شکوک اور شبہات میں ڈال دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں کوئی شک نہیں کہ آخری عشرے میں پوری راتوں میں آپ کوشش کیجئے، عبادت کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لیلۃ القدر کی تلاش میں طاق راتوں میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی طرف زیادہ راجح ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں انہیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔